ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ شیطان جتنا رسوا یوم عرفہ کو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان سب کو ایک جھٹکے میں معاف کرتا ہے، شیطان ساری زندگی لگا دیتا ہے، دن و رات 24 گھنٹے لگاتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے، برائی میں پھنسانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنا کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک جھٹکے میں اللہ ساری گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس دن سے زیادہ رسوا کبھی شیطان نہیں ہوتا، ابلیس نہیں ہوتا ہے۔ عظیم ترین دن اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوم الحج الاکبر کے لفظ سے پکارا ہے، کہا کہ یوم حج اکبر کا دن ہے، یہ حج اکبر کا دن ہے، یہ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا دن ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی کا دن بنایا ہے، کہا کہ اس دن خوشی منانی چاہیے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو وہ 2 دنوں میں جو وہاں کے مشرکین تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم یومین خیر منہما، اللہ رب العالمین نے یہ جو دن منا رہے خوشی کا، اس کے بدلے میں تمہیں دوسرے دن عطا کر دیے ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، وہ عید فطر کا دن ہے اور اضحیٰ کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 دن متعین فرمائے ہیں خوشی منانے کے لیے۔ یہ خوشی کے ایام ہیں اور انتہائی افضل ترین ایام ہیں۔ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں، لیکن جو افضل ترین ایام ہیں، عظیم عبادت کے بعد یہ ایام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، اسی دن ہمارے نوجوان یا ہم فسق و فجور جتنا کرنا چاہتے ہیں اسی دن کرتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس دن فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کے ایام میں عظیم ترین ایام ہیں۔ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کو سب سے عظیم دن قرار دیا ہے۔ یوم النحر یعنی قربانی والا جو دن عرفے کے بعد جو آتا ہے، وہ قربانی والا دن عظیم ترین ایام، ان اعظم الایام، تمام ایام میں سب سے زیادہ عظمت کا حامل اللہ کے نزدیک کون سا دن ہے؟ فرمایا یوم النحر، یہ قربانی کا دن ہے۔ علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوم الحج الاکبر کہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے دن جمرات کے درمیان کھڑے تھے۔ جب آپ نے حج کیا تھا، قربانی کے دن جمرات کے درمیان کھڑے تھے اور فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے۔ قربانی والے دن کو یوم الحج الاکبر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وجہ سے یہ عظیم ترین دنوں میں سے عظیم ترین دن ہے۔ اسی طریقے سے ان ایام میں جو حجاج لوگ کام کرتے ہیں، اہم ترین کام اسی دن انجام دیا جاتا ہے۔ رمی جمرات ہے، قربانی کرتے ہیں، پھر یا تو بال کٹاتے ہیں یا صاف کروا لیتے ہیں بال کو۔ طواف افاضہ جو شخص کرنا چاہے اسی دن کر لیتا ہے، مؤخر بھی کر سکتا ہے۔ سایہ بھی کرنا ہے، جو متمتع ہیں وہ سایہ بھی کریں گے، جنہوں نے سایہ مقدم نہ کی ہو وہ سایہ کر سکتے ہیں اسی دن۔ مؤخر بھی کرنا چاہیں تھوڑا مؤخر بھی کر سکتے ہیں 1-2 دن۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو عمل ہیں، ہمیں یہ عمل اسی دن انجام دینے ہیں۔ اگر انجام دے لیا تو آپ فارغ ہو گئے حج سے، آپ اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشی کا دن منا سکتے ہیں، اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج اکبر کا دن قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کا دن قرار دیا، خوشی کا دن قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، ہم اہل اسلام کے یہ خوشی کے ایام ہیں۔ وہ کون سے دن ہے؟ عرفے کا دن ہے، یوم النحر ہے، یوم التشریق ہے۔ یہ دن ہماری خوشی کے دن ہے، اس دن ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین
کی تکبیر و تحمید کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ایام ہمیں عطا کیے ہیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے نیکی کا کام کرنے کی۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم یہ نیکی کا کام انجام نہیں دے سکتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم ایام ہمیں عطا فرمائے۔ گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ کسی دن کو متعین کر دیتا ہے کہ اس دن بندے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر لیں، تو ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھا لے، وقت سے فائدہ اٹھا لے۔ جو ہم نیکی کا کام کر سکتے ہیں ان ایام میں، ان 10 دنوں میں، ان میں سے ایک روزہ بہترین عمل ہے۔ روزے کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ کتنا عطا کرے گا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ دیگر ہم عمل کرتے ہیں اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہوں۔ اسی طریقے سے حنیدہ بنت خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے، عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے، ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم تکبیر کے الفاظ زیادہ سے زیادہ پکاریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمیں یہ تکبیر کے الفاظ پکارنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا لیشہدوا منافع لہم، اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ایام العشر، اس سے مراد ایام العشر ذی الحجہ کے یہی ابتدائی 10 دن ہیں۔ تو ہمیں ان میں کثرت کے ساتھ تکبیر پکارنی چاہیے۔ یہ سنت ایسی ہے جس کو سنت مہجورہ کہا جا سکتا ہے۔ ہمیں سنائی نہیں دیتا کہ ان 10 دنوں میں لوگ تکبیر پکارتے ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کثرت سے پکارنا چاہیے، چاہے ہم روڈوں پر چل رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، یا گھروں کے اندر ہوں، یا کہیں بھی ہوں، ہمیں کثرت کے ساتھ یہ تکبیر پکارنی چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ دونوں مارکیٹ میں، بازار میں نکلتے تھے اور زور زور سے یہ تکبیر پکارتے تھے۔ جب لوگوں کے کانوں میں ان کی تکبیر کے الفاظ پڑتے تھے تو وہ لوگ بھی پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ تو بسا اوقات انسان کو یاد رہتا ہے مجھے پکارنا ہے، لیکن آدمی غفلت کا شکار رہتا ہے، نہیں کہہ پاتا ہے، لیکن جب اسے کوئی یاد کرا دے فوری طور پر آدمی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو سنت مہجورہ اس کو زندہ کرنا چاہیے، چلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے ہمیں یہ پکارنا چاہیے کثرت کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے اور صحابی رسول سے یہ عمل ثابت ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ذی الحجہ کے ایام ہیں، ان میں آدمی عمرہ کر سکتا ہے، حج بھی کر سکتا ہے، حج کا احرام باندھ سکتا ہے، جو بھی حج کا احرام باندھنا چاہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور جو مقبول حج ہے اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ نیکی کے اعمال ہمیں کثرت سے کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ بھلائی کا حکم دو۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کے روم میں کچھ لوگ ویسے ہی غفلت کا شکار ہیں، ان کو کہتے ہوئے جاؤ، ہانک لگاتے ہوئے جاؤ، چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ امر بالمعروف ہے، آپ کو یہ کام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ کے سامنے منکرات ہو رہی ہیں، فسق و فجور کا لوگ شکار ہوں، تو وہاں پر ٹوکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے۔ تو یہ نہی عن المنکر ہے، یہ فریضہ بھی ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میرے بھائیو اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ بھی نہیں بچیں گے، اور اللہ کا عذاب آتا ہے۔ نہی عن المنکر نہ کرنے کی وجہ سے، امر بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ تو میرے بھائیو نیکی کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی ہم نیکی کا کام کر سکتے ہوں ہمیں کرنا چاہیے، اور قربانی بھی ایک نیک عمل ہے۔ فصلی لربک وانحر، اللہ رب العالمین نے کہا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے وانحر کو جو واو عطف کا ہے اس کو عطف کیا کس کے اوپر؟ فصلی پر۔ جس طریقے سے نماز عبادت اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے۔
جس طریقے سے نماز غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، اسی طریقے سے قربانی بھی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نہیں کی جائے گی، صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ تو میرے بھائیو، یہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا ما لنا فیہا، یہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بال جانور کے اوپر اگے ہیں، ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے کہا جو صوف ہوتے ہیں، جو اون کی طرح جو ان کے بھیڑوں کے اوپر اگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صوف کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ تو میرے بھائیو، ہمیں قربانی انجام دینی چاہیے۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے، جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو ہمیں وہ قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بھی نیکی کا عمل ہم کر سکتے ہوں، چاہے سچی توبہ ہو، سچی توبہ تو پہلے کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سے جو گناہیں سرزد ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج پوری دنیا کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے جیسے کہ کوئی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے کھانے کے لیے۔ ایسے لوگ بھی ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں جو پیشاب پینے والے ہیں، بے غیرت لوگ، سور کھانے والے قومیں موجود ہیں جو آج ہم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جو زمینیں ہم نے اللہ کے نام پر چھوڑ دی ہیں، ان کا بھی پیسے کھانے کے لیے وہ تیار ہیں۔ یہ قومیں ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا رکھا ہے۔ کوئی امتیاز ہی نہیں ہے اگر مسلمان کو کافروں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، کیا امتیاز ہے؟ کوئی امتیاز باقی نہیں ہے۔ تو پہلے ہمیں اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسے توبہ کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، بدعمالیوں سے، بدعنوانیوں سے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، دودھ خریدنے کے لیے جاؤ، اگر اوریجنل آپ دودھ لینا چاہتے ہیں نہیں مل سکتا ہے، مسلمان کے گھر سے آ رہا ہے۔ کوئی بھی پکوان ایسا نہیں ہے جس میں ملاوٹ نہ کی جاتی ہو، کوئی بھی مسالہ ایسا نہیں جس میں ملاوٹ نہ کی جاتی ہو۔ ڈنڈی مارنے میں ہم ایک نمبر کے واقع ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب ہمارا کھانا حرام ہے، ہمارے اوپر جو کپڑے ہیں وہ حرام کے ہیں، ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ جو سچی توبہ ہے، یہ بھی ہمارا نیک عمل ہے، یہ بھی ہمارا نیک عمل ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو توفیق دے دے اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے سچی توبہ کرنے کی۔ اللہ رب العالمین اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان لا، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرو، پھر نیک عمل کرو، توبہ کرو، نیک عمل کرو۔ اللہ رب العالمین فلاح پانے والوں میں تمہارا نام بھی لکھ دے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو فلاح نہیں پاتے، بہت سارے لوگ ہیں جو فلاح نہیں پائیں گے قیامت والے دن، جبکہ نیک عمل کرنے میں ایک نمبر ہوں گے، لیکن کسی نے ریاکاری کی ہوگی، اس کا عمل گویا اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ بہت سے نیک عمل کرنے والے ایسے ہوں گے، پنج وقتہ نمازی، نیکی کا کام کرنے والے ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، شرک اکبر کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں، ان کے سارے نیک اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جتنے بھی شرک کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، جو شرک اکبر ہیں، اس کی وجہ سے سارے اعمال جو ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ یہ ایسا وائرس ہے جو کسی کے نیک عمل میں داخل ہو جائے، کسی کے ایمان میں داخل ہو جائے، پوری فائل کرپٹ کر دے گا، فائل کھل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو قربانی کے جو ایام ہیں بڑے عظیم ہیں، یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اگر ان کا واقعہ بیان کیا جائے تو بہت ٹائم لگے گا، ان کے کیسے کیسے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کا امتحان لیا اور کس طریقے سے وہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن قربانی کی ہے، جو سینگ والے، جو چتکبرے قسم کے جو بکرے تھے، میڈے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے جب مدینہ میں ہوتے تھے۔ تو یہ جو قربانی ہے سنت مؤکدہ ہے، بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہمیں قربانی کے لیے ہمارے دلوں میں جذبہ ہونا چاہیے، دل میں کچوکے نہیں ہونے چاہیے، کچوکے نہیں لگنے چاہیے کہ ہمارا 1000 ریال یا 1200 ریال یا 1500 ریال گیا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، گوشت پوش کا محتاج نہیں ہے، خون کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی ہے یا نہیں کی ہے، یا اس کو تکلیف محسوس ہوئی کہ میرا اتنا ریال چلا گیا۔ اگر یہ تکلیف محسوس ہوتی ہو تو اپنے اس نیت پر نظر ثانی کرے، کیونکہ اس کے اندر تقوی نام کی چیز نہیں ہے، اس کو تکلیف محسوس ہو رہی، جبکہ اللہ کی بارگاہ میں جو پیش کیا جائے وہ اچھی چیز پیش کرنی چاہیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ یہ حابیل و قابل کا جب واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وہاں کا انما یتقبل اللہ من المتقین، متقیوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں کوئی عیب دار، جو بھی عیب ہو سکتے ہیں، ان عیب دار جانوروں سے بچنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ یہ قربانی کو جس کو استطاعت ہو اسے پیش کرنی چاہیے، اور جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے، 10 چاند نظر آنے سے پہلے، 10 ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہے وہ آنے سے پہلے آدمی کو اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لینے چاہیے، تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں حدیث آتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے۔ دوسری روایت میں ہے، اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب جو ذی الحجہ کا جو 10 دن ہے یہ جب داخل ہو جائے اور تم میں کا کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے بال وغیرہ سے رک جانا چاہیے، بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ تو ہمیں یہ چند چیزیں ہیں جس سے بروئے کار لانا چاہیے، اور ہمیں ریاکاری جیسے عمل سے بچنا چاہیے۔ ہر حال میں اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ اخلاص والا جو عمل ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، ریاکاری والا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔